شیطان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور وہ ہمیں وہیں سے آ کے حملہ کرتا ہے جہاں سے جو ہماری ویکنیس ہے. ایک تابعی قول ہے, کہتے ہیں کہ مجھے اگر احد پہاڑ کے برابر سونے پہ بھی کھڑا کر دیجیے نا چوکیدار, تو مجھے اپنے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے, میں اس کا خیال رکھوں گا. I will never steal a single penny. لیکن اگر مجھے کسی بدصورت چھوٹے قد والی لونڈی پہ بھی کھڑا کر دیا جائے ایز اے سیکورٹی, میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. تو ہر انسان کو اپنی ویکنیس کے بارے میں پتا ہے کہ شیطان مجھے کہاں سے کیا پکڑتا ہے, میرے لیے کون سی ویک پوائنٹ ہے, اور انسان گر چکا ہوتا ہے بار بار اس میں, تو ہی نوز کہ مجھے کہاں سے پھنستا ہوں میں. اور سبحان اللہ, یہ جو ٹریپ آف وومن ہے, ایڈکشن ٹو پورنوگرافی ہے, یہ سب چیزیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا آج کل پھیل چکی ہے نوجوان نسل میں. اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ حیا لوگوں کے دلوں میں سے چلی جائے گی, لوگ بے حیا ہو جائیں گے. ایک صحابی تھے جو گزر تھے مدینہ میں, اور ان کی نظر ایک عورت نے پڑی کہ وہ اپنے خیمے کے اندر غسل کری تھی, اور ہوا چلی تو اس کو خیمے کا پردہ اٹھ گیا اور انہوں نے اس کو دیکھ لیا. اور وہ صحابی اتنا روئے کہ اب اللہ کے نبی کے اوپر آیات نازل ہوں گی کہ میں منافق ہوں, اور وہ چلے گئے مدینہ چھوڑ کے. اللہ کے نبی نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور علی بن ابی طالب کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے اس میرے صحابی کو, کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہا. تو انہیں مدینہ میں ڈھونڈا, نہیں ملے. مدینہ کے باہر گئے تو لوگوں سے پوچھا جو بکریاں چراتے تھے کہ ہاں ایک نوجوان شخص ہے جو سارا دن اوپر پہاڑیوں میں ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, اور واپس آتا ہے, بس ہم کچھ اسے دودھ دیتے ہیں پھر وہ چلا جاتا ہے, اور سارا دن رو رہا ہوتا ہے. تو ان کے پاس آئے, جب وہ گئے تو وہی صحابی تھے, اور پکڑا اٹھایا اور کہا کہ میں تو اللہ کے نبی کے, وہ روئے کہ مجھے نہ لے جاؤ, میرے پہ منافقت کی آیات نازل ہو جائیں گی کہ یہ شخص اس نے عورت کو دیکھ لیا, حالانکہ اللہ کے نبی کا دور ہے, میں صحابی ہوں. اور وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور رو کے وہ اتنے ویک ہو چکے تھے کہ وہ موت کے قریب تھے, حتیٰ کہ وہ بستر مرگ پہ تھے. تو اللہ کے نبی پوچھا تم کیا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, مجھے اپنے گناہوں پہ ندامت بھی ہے, لیکن مجھے اللہ سے امید بھی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری امید کے مطابق تمہارا ساتھ معاملہ کریں گے. اب یہ صحابی سبحان اللہ ایک دفعہ نظر بد پڑی عورت پہ اور ساری زندگی روتے رہے. اور کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم سے گناہ ہوتے ہیں آنکھوں کے, ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں, اور ہمیں ہمارے پیسے تو جیسے مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی. صحابہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم اپنے پر پہاڑ کے برابر سمجھتے تھے, وہ تم لوگ ایسے سمجھتے ہو جیسے مکھی بیٹھی ہے اور تم نے اڑا دی, اتنی سی تمہیں بودر ہوتی ہے. اور ہم ان کو لگتا تھا کہ ہمارے پر پہاڑ ہے کہ وہ کبھی گر جائے گا. سبحان اللہ. اور ہم اتنے ڈیسینسٹائز ہو گئے ہیں برے دیکھنے پہ کہ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے انسان واش روم میں انٹر ہوتا ہے نا تو اسے بدبو محسوس ہوتی ہے, 10 منٹ 15 منٹ بیٹھا رہے نا تو اسے بو آنا ختم ہو جاتی ہے, وہ ڈیسینسٹائز ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ بچائے اس اسپریچول اسٹیٹ سے کہ جب ہم ڈیسینسٹائز ہو جائے گناہوں سے, کہ ہم گناہ کریں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, اور گناہ کرتے جائیں اور توبہ کے دروازے ہی ہم اپنے لیے بند کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے نا پھر تم جو مرضی چاہے کرو. حیا جو ہے نا اٹس اے پارٹ آف ایمان. جب حیا انسان سے نکل جائے نا, جب وہ کسی عورت کو ایسا آبجیکٹ دیکھ رہا ہے, جب بھی کوئی عورت گزری ہے اس کی نظریں جھکی نہیں رہی اور حیا چلے گی, پھر کوئی لمٹ نہیں ہے, پھر وہ بہتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان دین سے متنفر ہو جاتا ہے, دین سے چھوڑ دیتا ہے. وہ نہ اس کو نمازوں میں مزہ, نہ اس کو دعاؤں میں مزہ آتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ انسان شیطان اتنا گمراہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب تو لگتا ہے رب سنتا ہی نہیں ہے میری بات, اور جب رب سنتا ہی نہیں تو پھر رب ہے ہی نہیں, اور وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اور شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اس کی طرف سے. ہم انشاءاللہ سولوشن میں بات کر لیتے ہیں. میں نے کچھ سب سے ویسے اسٹیٹسٹکس شیئر کرنے تھے کہ آج کل دنیا میں 56 ملین ایبورشنز ہو رہے ہیں, 56 ملین ایبورشنز ایوری ایئر. یہ آپ دیکھیں حالات, اور 21 سال کے بچے, 14 سال کی لڑکی سے لے کے 44 ایئرس کی عورت کے, اور 14 سے 19 سال کی لڑکیوں کے زیادہ ہو رہے ہیں ایبورشنز. یہ حالات ہیں اس دنیا میں, جو کہ کہتے ہیں بڑی ماڈرن سوسائٹی ہے. اور ایبورشن کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک بچہ زندہ, اس کا قتل, وہ زندہ ہے اور اس کو موت کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے.
اور یہ سوسائٹی بڑی پڑھی لکھی سوسائٹی ہے جس نے میں جس کے رزلٹس یہ ہیں. 34 ملین HIV پیشنٹس ہیں, 34 ملین, اینڈ 90% آر چلڈرن. 90% وہ جو کہ HIV کے تھرو پیدا ہوئے, جن کے پیرنٹس کو HIV تھا. اور HIV کیسے ہوتا ہے؟ ہیونگ ملٹیپل سیکشل ریلیشنز, یا ایسی جگہ پہ سیکشل انٹرکورس کرنا جہاں پہ اسلام نے بالکل اس کو حرام قرار دیا. تو یہ چیز ہے 90% بچے سفر کریں HIV سے, کیونکہ جہاں وہ پیدا ہوئے, جن کے تھرو وہ پیدا ہوئے, وہ حرام ریلیشنز میں تھے اور وہ سفر کرے اور ان کی موت آ رہی. 34 ملین HIV پیشنٹس. خیر سے بہت سارے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ناؤ ہم جلدی سے بات کرتے ہیں اس کے سولوشن پہ. سب سے پہلا سولوشن وہ یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچے کر لیں. حدیث بات ہے جو نظریں ہیں نا, بری نظر, یہ شیطان کے تیر ہیں اور شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہے. اس کے تھرو ساری چیزیں اندر جلد میں جاتی ہیں. اگر یہ آنکھیں جھکی رہیں تو دل کے حالات ٹھیک رہیں گے, اور اگر آنکھیں اٹھی رہیں اور یہ نیچے نہ ہوئیں تو دل تباہ برباد ہو جائے گا, حتیٰ کہ انسان کہاں تک پہنچ جائے گا. اور بات ساری شروع ہوتی ہے تھاٹس کے ساتھ. انسان کو تھاٹس آتی ہیں, تھاٹس پہ جب وہ پرسسٹ کرتا ہے ان کو ختم نہیں کرتا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نہیں چھوڑتا, تو کیا ہوتا ہے؟ فیلنگز ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. اور جب فیلنگز کو انسان ختم نہیں کرتا, روکتا نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ ایکشن کرتا ہے وہ. اور جب وہ ایکشنز کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو روکتا نہیں ہے, تو وہ اس کی سیکنڈ نیچر اور بیہیویئر بن جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہم کرتے ہیں. اگر ہم تھاٹس سے ہی رک جائیں, جو شیطان نے وسوسہ دیا کہ اس شخص کو, اس عورت کو دیکھو, یہ وہ جو عورت ہے کتنی, وہ آئی تھنک تمہارے بارے میں انٹرسٹڈ ہے, اور شی از این ایزی پرے فار یو, یا تم اس کے بارے میں ایسا کہ اس کو ٹیکسٹ کرو. یہیں سے اگر انسان نہیں رکے گا تو کیا ہو جائے گا, حتیٰ کہ وہ ایک ایسی بری عادت میں ڈل جائے گا کہ جہاں پہ اس کے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا, وہ پھنس جائے گا. تو سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے, نظر نیچے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہیں نیچے کر لیتا ہے اللہ کے تقوی سے, تو اللہ تعالیٰ اس کا اس ٹائم ایک حور سے نکاح کرتے ہیں. جنت کی حور سے اللہ تعالیٰ اسی ٹائم اس کا نکاح کرتے ہیں. اینڈ دس از آتھینٹک نریشن. اسی ٹائم اللہ تعالیٰ اس کا ایک حور سے, اور حور سبحان اللہ, نو کمپیریزن ایٹ آل ود دا وومن آف دس ورلڈ. امیجن جب بھی آپ کو نیکسٹ ٹائم دل چلے کسی کو دیکھنے کا, آپ اس موٹیویشن کے ساتھ نظر نیچے کر لیں کہ انشاءاللہ میرا رب میرا کسی عورت سے نکاح کرے گا, جنت کی عورت سے. اور وہ نکاح تھوڑے دن کرے گا جس میں وہ آپ پہ حکم چلا رہی ہے کہ کھانا لاؤ, برتن دھو, کھانا خود گرم کرو. نہیں, بلکہ وہ تو تابعدار اور اطاعت کرنے والی ہوگی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے نظر نیچے. دوسری چیز, اگر انسان کو شہوات, ڈیزائرز تنگ کر رہی ہیں تو وہ روزے رکھیں, کیونکہ روزہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کی شہوت کو روکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز شادی, اس کا ایک بہت بڑا علاج ہے. اگر انسان کو شہوت تنگ کر رہی ہے تو یو شوڈ گیٹ میرڈ, اور اپنی خواہشات کو اس کے صحیح جگہ پہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز, اچھی کمپنی ہونا اور بری کمپنی سے بچنا. کیونکہ بری کمپنی جو ہے نا, اگر ایک بری کمپنی میں انسان ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں بات کریں, یا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا پورنوگرافک مٹیریل کے بارے میں بات کریں, یا کسی مووی کے بارے میں بات کریں جس میں لسٹ فل اور وہ ہے, تو آپ ایگزیکٹلی ان کے پیچھے چلنے شروع ہو جائیں, اور آپ اس چیز میں پڑ جائیں گے جہاں پہ آپ کی بری کمپنی جا رہی ہے. تو اس چیز سے, بری کمپنی سے بچیں. چاہے آپ جتنے بھی نیک ہیں, قرآن کے حافظ ہیں, متقی ہیں, داڑھی رکھی ہوئی, سب کچھ ہے, بری کمپنی میں رہیں گے تو الٹیمیٹلی, عربی کا مقول ہے الصاحب صاحب, جو آپ کا صاحب ہے نا, جو آپ کا کمپینین ہے, وہ صاحب ہے. ہی از اے پولر, جو آپ کو کھینچتا ہے حتیٰ کہ آپ کو وہیں پہ لے آتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے, اور اس کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ برا دوست سام سے بدتر ہے, کیونکہ سام تو انسان کو ڈنگ مار کے موت کے منہ میں ڈالتا ہے. برا دوست جو ہے نا, وہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں, وہ آپ کو گناہوں میں انوالو کر کے آپ کو موت کے منہ میں نہیں, قبر میں نہیں, بلکہ جہنم میں ڈال دیتا ہے. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ برا دوست شیطان سے ہی بدتر ہے, کیونکہ شیطان تو آپ کو آتا ہے اور کان میں وسوسے کرتا ہے کہ یہ کام کرو, فلاں کام کرو. برا دوست تو آتا ہے, آپ کو اٹھاتا ہے, آپ کو لے جاتا ہے گناہ کی جگہ پہ, آپ سے گناہ کرواتا ہے, اور پھر آپ کو 100 بہانے دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کیا بتانا ہے. تو آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے.
शैतान तो आपको सिर्फ वसवसे दे रहा है, लेकिन बुरा दोस्त आपको उठा के ले जाता है, आपको फाइनेंस भी करता है, आपको गाड़ी पे उठा के ले गया, गुनाह करवाया, फिर वापस आके छोड़ दिया उसने, और फिर मशवरे दे के क्या करना है। तो ये चीज़ है, बुरी कंपनी से बचें हर हालत में। इसी तरह से वो कहते हैं ना कि एन एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। अपने आप को मसरूफ़ रखें, मसरूफ़ रखें, फ्री टाइम ना गुजारें बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है कि मैं असर से मगरिब फ्री होता हूँ, जिम ज्वाइन कर लें, जॉगिंग पे चले जाएं, साइकिलिंग करना शुरू कर दें, स्विमिंग कर लें, कोई अच्छे काम करें, अकेले मत रहें। क्योंकि हमें पता है कि दिन का कुछ टाइम होता है जब फॉर एग्जाम्पल बंदा घर पहुंचा और माँ बाप भी नहीं है, घर खाली है, तो इंसान वो टाइम होता है जब शैतान सबसे ज़्यादा हमला करता है इंसान पे। तो उस टाइम में अपने आप को बिजी रखें, मे बी कॉल अ फ्रेंड, मे बी गो आउट, और डिलिबरेटली कोशिश करें कि मैंने घर से निकलना है या मैंने जिम जाना है। आपको कोई आके उठा के नहीं ले जाएगा इस चीज़ से, आपने खुद एफर्ट करनी है, फिजिकल एक्सर्शन करें, अपने आप को बिजी रखें। इंसान जब फारिग होता है ना, फिर वो डेविल्स वर्कशॉप है।